نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب المکث بین السجدتین، دو سجدوں کے بیچ میں ٹھہر جانا. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابہ ان مالک بن الحویرث قال لاصحابہ الا انبئکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز؟ یہ پیچھے گزر چکی ہے. قال وذاک فی غیر حین صلاۃ، اور یہ نماز کے وقت کے علاوہ نماز پڑھ کے دکھائی انہوں نے. فقام ثم رکع فکبر ثم رفع رأسه فقام هنیۃ ثم سجد ثم رفع رأسه هنیۃ فصلى صلاۃ عمرو بن سلمہ شیخنا هذا. قال ایوب كان يفعل شيئا لم ارهم يفعلونه، اور وہ کیا تھا؟ كان يقعد في الثالثة والرابعة، کہ وہ تیسری اور چوتھی میں بیٹھتے تھے. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے. اصل چیز جس کے لیے حدیث یہاں پر لائی گئی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے سجدوں کے درمیان. مراد یہ ہے. حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. گزر چکی حدیث. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال اني لا آل اصلي بكم كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان انس يصنع شيئا لم اراكم تصنعونه، كان اذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. حدیث گزر چکی ہے. باب لا يفترش ذراعيه في السجود، نہ بچھائے اپنے دونوں بازو سجدوں میں. بازو سے مراد ذراع اس حصے کو کہتے ہیں، یعنی سجدہ کرتے وقت یہ حصہ جو ہے وہ زمین پہ لگنا نہیں چاہیے بلکہ کھڑا رہنا چاہیے. وقال ابو حمید سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدیہ غیر مفترش ولا قابضہما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ رکھتے تھے اپنے دونوں ہاتھ کس طرح؟ غیر مفترش، نہ بچھائے ہوئے، ولا قابضہما، اور نہ سکیڑے ہوئے، یعنی اپنے جسم کے ساتھ بھی نہیں لگائے ہوتے تھے اور زمین کے ساتھ بھی نہیں لگائے ہوتے تھے بلکہ ذرا کھول کے سجدہ کرتے تھے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ قال سمعت قتادہ عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتدلوا فی السجود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدال کرو سجود میں، یعنی ٹھیک طرح سے سجدے کرو. ولا یبسط احدکم ذراعیہ، اور نہ بچھائے تم میں سے کوئی اپنے بازوؤں کو انبساط الکلب، کتے کی طرح بچھانا، یعنی جس طرح کتا بیٹھتا ہے ایسے نہ بیٹھو، ایسے نہ کرو سجدہ. کیونکہ بازو جب بچھا لیتا ہے انسان تو بالکل زمین سے ٹک جاتا ہے اور اس میں آرام ہوتا ہے ایک طرح سے، تو سجدہ سونے کے لیے نہیں کیا جاتا. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. باب من استوى، جو سیدھا بیٹھ جائے، قاعدا بیٹھے، فی وتر من صلاته، تاک رکعتوں میں، ثم نهض پھر اٹھے. مثلا کیا مراد ہے؟ جیسے ایک کے بعد جب انسان دو سجدے کر کے ایک رکعت ابھی پڑھی ہوتی ہے تو اٹھتا ہے تو اٹھنے سے پہلے ذرا بیٹھ جائے. اسی طرح دوسری رکعت کے بعد تو اتحیات میں بیٹھے گئی، اور تیسری پھر وتر رکعت ہے تو تیسری کے بعد پھر جب اٹھنے لگے تو سجدوں کے بعد ذرا سا بیٹھ کے اٹھے، یعنی ڈائریکٹ اوپر نہ جائے. یہ حدیث گزر چکی ہے. حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا هشام قال اخبرنا خالد الحذاء عن ابي قلابه قال اخبرنا مالک بن الحویرث اللیثی انه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائدا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی وتر رکعت میں ہوتے، ایک یا تیسری، لم ينهض تو نہ اٹھتے، حتى يستوي قائدا، یہاں تک کہ برابر ہو کے بیٹھ جاتے، یعنی ٹک کے بیٹھتے پھر اٹھتے اگلی رکعت کے لیے. باب کیف يعتمد على الارض اذا قام من الركعات. کیفا کس طرح، یعتمد ٹیک لگائے، علی الارض زمین پر، یعنی کہاں ہاتھ رکھے زمین پر، اذا قام من الرکعت، جب رکعت کے بعد انسان اٹھ کے کھڑا ہو، یعنی جب سجدہ کر لیا اب اٹھ کے کھڑے ہونا ہے تو کیا ہاتھ چھوڑ کے اٹھے یا زمین پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ سکتا ہے. حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاه ولكنني اريد ان اريكم كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال ايوب فقلت لابي قلابه وكيف كانت صلاته. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کس طرح تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. قال مثل صلاة شیخنا ھذا، یعنی عمرو بن سلمہ تھا، تو انہوں نے حضرت عمرو بن سلمہ کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے اس شیخ کی طرح. قال ایوب، ایوب کہتے ہیں وکان ذلک الشیخ یتم التکبیر، اور وہ شیخ کیا کرتے تھے؟ تکبیر پوری کرتے. واذا رفع، جب اٹھاتے، رأسہ عن السجدۃ الثانیہ، اپنے دوسرے سجدے سے سر کو، جلس بیٹھتے، واعتمد علی الارض ثم قام، پھر زمین سے ٹیک لے کے اٹھتے تھے، یعنی جب اتحیات پڑھ کے بھی اٹھے
اس وقت بھی انسان زمین سے ہاتھ رکھ کے اٹھ سکتا ہے. اسی طرح 2 سجدوں کے بعد جب بیٹھ کے اٹھتا ہے تو اس وقت بھی زمین پہ ہاتھ ٹیک کے اٹھ سکتا ہے, اس میں حرج نہیں ہے. باب یکبر وهو ينهض, تکبیر کا ہے جبکہ وہ اٹھ رہا ہو من السجدتین 2 رکعتوں سے. وکان ابن زبیر یکبر فی نہضته, اور ابن زبیر جو تھے وہ اپنے اٹھتے ہوئے تکبیر کہتے تھے. یعنی اللہ اکبر کب کہے, یعنی جب بیٹھ گیا ہے تو بیٹھ کے اٹھتے ہوئے اس درمیان کے حصے میں تکبیر پڑی جائے. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا ابو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. حدیث گزر چکی. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت انا وعمران صلاة خلف علی بن ابی طالب فکان اذا سجد کبر واذا رفع کبر واذا نهض من الركعتين کبر فلما سلم اخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت علی کی اسی نماز کا ذکر ہے جس کا پیچھے گزر چکا کہ انہوں نے نماز پڑھائی تو ہمیں حضور کی نماز یاد آ گئی. یعنی اتنی مشابہت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ. باب سنت الجلوس فی التشہد وکانت ام الدرداء تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہۃ. سنت الجلوس بیٹھنے کی پھر تشہد میں. تشہد میں کس طرح بیٹھا جائے, اس کا طریقہ کیا ہے. وکانت ام الدرداء, ام درداء جو ہیں ایک فقیہ تھیں, یہ صحابیہ نہیں ہے, یہ دوسری ہیں. تجلس وہ بیٹھتی تھیں, فی صلاتها اپنی نماز میں, جلسۃ الرجل جیسے مرد بیٹھتا ہے, وکانت فقیہۃ حالانکہ وہ ایک فقیہ خاتون تھی. عموماً یہ لوگ بہت بات کرتے رہتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں بڑا فرق ہے, جبکہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک فقیہ خاتون تھی, لیکن وہ جب 2 سجدوں کے درمیان یعنی اتحیات میں بیٹھتی تھی یا سلام پھیرنے سے پہلے تو اس وقت اسی طرح بیٹھتی تھی جیسے مرد بیٹھتے ہیں. عموماً ہمارے ہاں شاید یہ کہا جاتا ہے کہ عورت دونوں پاؤں شاید ایک طرف نکال دے اور ٹک کے بیٹھے, اور مرد جو ہے وہ ایک پاؤں پہ بیٹھتے ہیں اور ایک کھڑا رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی عورت کے سطر کی وجہ سے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس میں سطر کی کون سی بات سامنے آتی ہے. آپ دونوں کو بٹھا لیں اور پھر دیکھیں کہ کس میں سطر کی حدود پامال ہو رہی ہیں. اس طرح کی چیزیں خود سے گھڑ لینا اپنے قیاسات پر اور پھر کہنا کہ جی عورت کا سطر ہے. عورت جب جھک گئی تو سطر کوئی نہ رہا, اونچی جھکی یا نیچے جھکی. جب الٹا ہو گیا انسان تو پھر الٹا ہی ہے. سطر کے لیے تو کپڑے پہنے جاتے ہیں, اور پھر اسی لیے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عورت کی نماز گھر کے اگلے حصے میں زیادہ پسندیدہ بجائے اس کے کہ وہ صحن میں نماز پڑھے. یعنی اس کو سطر کا لحاظ رکھنا ہے تو وہ اندر چلی جائے, لیکن یہ ہے کہ نماز صحیح طریقے پر پڑھے. اور کئی کتابوں میں نے یہ بھی پڑھا کہ 19 اور 20 پتہ نہیں کتنے فرق ہیں جو مرد اور عورت کی نماز کے. مجھے تو اس کی کوئی دلیل سمجھ نہیں آئی کہ ان میں سے ایک بھی فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روا نہیں رکھا. لوگوں کے خود اپنی عقل سے بنائے ہوئے فرق ہیں. اس سے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بعض یہ کہتے ہیں, پہلا فرق شاید مجھے اب یاد نہ ہو صحیح, کہ عورت جو ہے وہ دوپٹے کے اندر سے ہاتھ اوپر کرے اور ہاتھ مونڈوں تک نہ لے جائے, بس ادھر کندھوں تک رکھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ادھر کرنے میں اور ادھر میں سطر میں کیا فرق آتا ہے, کیا خلل ہے یہاں آنے میں ہاتھوں کے. ہاتھوں کا تو پردہ نہیں ہے نماز میں کہ آپ کپڑے کے اندر سے کر رہے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ رکوع پورا نہ کرے بلکہ یوں کرے. جب عورت جھکی گئی ہے تو اس طرح جھکے گی یا اس طرح جھکے گی, تو دونوں میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں آتا. پھر اسی طرح اگر پاؤں کھڑا کر کے بیٹھتے ہیں تو اس میں آپ پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں پاؤں کھڑا کر کے بیٹھنے میں اور دونوں پاؤں کے بچھانے میں کہ اس میں سطر کی کون سی بات ہے. اور باقی اختلافات تو مجھے یاد نہیں ہے کون سے ہیں, اگر آپ کو یاد ہو تو آپ بتا کے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن عبد الرحمن ابن القاسم عن عبداللہ ابن عبداللہ انہ اخبرہ انہ کان یرى عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے, یتربع فی الصلاۃ, تربع کرتے تھے نماز میں. تربع کیا ہے, 2 زانو ہو کر بیٹھنا. اذا جلس, جب بیٹھتے. ففعلته وانا یومئذ حدیث السن, کہتے ہیں کہ میں بھی اسی طرح بیٹھا اور ان دنوں میں بھی چھوٹا تھا, حدیث السن چھوٹا تھا. فنہانی عبداللہ ابن عمر, عبداللہ بن عمر نے مجھے منع کیا. وقال انما سنت الصلاۃ, اور کہا نماز کی سنت جو ہے وہ کیا ہے, ان تنصب رجلک الیمنی, کہ تو اٹھا کے نصب کرے, گاڑ لے, یعنی یوں کھڑا رکھے اپنا دایاں پاؤں, وتثنی الیسری, اور موڑ لے بایاں. فقلت, تو میں نے کہا انک تفعل ذلک, تم خود تو یہ کرتے ہو, یعنی آلتی پالتی بیٹھتے اور مجھ سے کہتے ہو پاؤں کھڑا کر کے پڑھو. فقال ان رجلی لا تحملانی, انہوں نے کہا کہ میرے دونوں پاؤں مجھے اٹھاتے نہیں ہیں, یعنی میں کھڑا نہیں کر سکتا. عمر کے بڑا ہونے سے یا وزن کے زیادہ ہونے سے یا کسی بیماری کی وجہ سے اگر کوئی کھڑا نہیں کر سکتا, نیچے رکھے ہوئے تو رکھ سکتا ہے, معذوری تو معذوری ہے, لیکن اصل سنت کیا ہے, وہ یہ ہے کہ دایاں پاؤں نماز میں اٹھا کے رکھے. اب یہ بھی میں صرف زبانی آپ کو بتا رہی ہوں, جب تک کر کے کوئی نہ دکھائے آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی. یہاں سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مطلب کیا تھا. یعنی آپ چاہتے تو صرف قرآن میں یہ ساری باتیں اسی انداز میں پڑھ لیتے اور لکھ لیتے, لیکن کرنے کا طریقہ پھر پتہ نہ چلتا. یعنی تربع کیا ہوتا ہے,
اس طرح کر کے بیٹھنا، یعنی دو زانو ہو کے جسے ہم بولتے ہیں بیٹھنا. جو بیمار ہو مثال کے طور پہ مریض وغیرہ اور وہ اپنے پاؤں پیچھے نہ لے جا سکے تو وہ اس طرح بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء وحدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابہ کرام کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے. فذكرنا صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس گروپ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ہم نے ذکر کیا. فقال ابو حمید الساعدی، تو ابو حمید ساعدی کہتے ہیں انا كنت احفظكم لصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تم سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھے ہوئے ہوں. رأیتہ، میں آپ کو دیکھتا تھا، اذا کبر، جب آپ تکبیر کہتے، جعل یدیہ حذاء منکبیہ، تو آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر لے جاتے، مونڈوں کے برابر لے جاتے، منکب مونڈا. وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، اور جب رکوع کرتے تو جما کے رکھتے تھے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کہاں پر؟ گھٹنوں پر. ثم حسر ظہرہ، پھر اپنی پیٹھ جھکاتے، جب اپنی پیٹھ جھکاتے تو بالکل ہموار کر لیتے. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى، جب سیدھا کھڑا ہوتے استوا، تو بالکل درست کھڑے ہوتے. حتی یعود، یہاں تک کہ لوٹ جاتا، کل فقار، ہر مہرہ، مکانہ، اپنی جگہ پر. فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ، اور جب آپ سجدہ کرتے تو رکھتے اپنے دونوں ہاتھوں کو یعنی زمین پر، غیر مفترشن، نہ بچھائے ہوئے، ولا قابضہما، اور نہ جکڑے ہوئے یا سکیڑے ہوئے. واستقبل باطراف اصابع رجلیہ القبلۃ، اور قبلے کی طرف کرتے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو. فاذا جلس فی الرکعتین، اور جب بیٹھتے دو رکعتوں میں، جلس علی رجلہ الیسری، تو بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھتے. یعنی ہم میں سے بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ دونوں ایک طرف نکال لیتے ہیں یا دو آپس میں کراس کر کے دونوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. تو اصل سنت کیا ہے؟ ایک پاؤں کے اوپر بیٹھنا، اور وہ کون سا؟ لیفٹ، اور دوسرا باہر نکال کے اس کو کھڑا کرنا. ونصب الیمنا، اور آپ نصب کر لیتے تھے دائیں کو. واذا جلس فی الرکعۃ الاخرہ، اور جب آخری رکعت میں ہوتے، قدم رجلہ الیسری، آپ آگے کو کر لیتے اپنا بایاں پاؤں. ونصب الاخری، اور دایاں جو تھا وہ نصب کر لیتے. فرق ہے اس میں دونوں میں، بیچ کا تحیات میں اور طرح بیٹھنا ہے اور آخر میں اور طرح. اب اسی سے سمجھے کیسے. وقعد علی مقعدتہ، اور آپ اپنے بیٹھنے کی جگہ پہ بیٹھتے، یعنی اپنی پیٹھ پہ بیٹھتے. وسمع الليث يزيد بن ابي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء وقال ابو صالح عن الليث، اور سنا لیث نے یزید بن ابی حبیب سے، یزید بن ابی حبیب نے محمد بن حلحلہ سے، انہوں نے ابن عطاء سے، اور کہا ابو صالح نے لیث سے، کل فقار، کہ ہر مہرہ. وقال ابن المبارک ان يحيى بن ایوب قال حدثني يزيد بن ابي حبيب ان محمد بن عمرو بن حلحلہ حدثه كل فقار، یعنی کل فقار کا لفظ ان لوگوں سے بھی آیا، یعنی ہر مہرہ اپنی جگہ پہ آ جاتا. باب من لم ير التشهد الاول واجبا لان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. من جو لم نہ یرا دیکھے تشہد الاول، پہلے تشہد کو، واجباً واجب، یعنی پہلا تشہد واجب نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے دو رکعتوں سے اور پھر نیچے نہ بیٹھے. یعنی اگر مثلا کوئی شخص دو رکعت پڑھ کے بیٹھنا بھول گیا اور کھڑا ہو کے اس نے تیسری رکعت شروع کر دی اور سورۃ الفاتحہ کے بعد یاد ہے کہ وہ میں تو دو کے بعد بیٹھا ہی نہیں، تو اب کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ آخر میں بس سجدہ سہو کر لے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہوا کہ آپ دو کے بعد تیسری کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، تشہد نہیں پڑھا تو آپ دوبارہ بیچ میں نہیں بیٹھے، بلکہ کیا ہوا؟ آخر میں سجدہ سہو. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب قال مرة مولى ربيعة بن الحارث ان عبد الله بن بحینہ قال وهو من ازد شنوءہ. عبداللہ بن بحینہ جو تھے ازد شنوءہ سے، ایک نام ہے قبیلے کا، وہ حلیف لبنی عبد مناف، جو بنو عبد مناف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے ان کے حلیف تھے. وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم الظہر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ظہر کی نماز پڑھائی. فقام فی الرکعتین الاولیین لم یجلس، تو آپ پہلی دو رکعتوں میں کھڑے ہوئے، بیٹھے نہیں. فقام الناس معه، تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حتی اذا قضى الصلاۃ، یہاں تک کہ آپ نے نماز پڑھ لی. وانتظر الناس تسلیمه، اور لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے. کبر، تو آپ نے تکبیر کہی. وهو جالس، اور آپ بیٹھے تھے. فسجد سجدتین، آپ نے دو سجدے کیے. قبل ان یسلم، اس سے پہلے کہ آپ سلام پھیرتے. ثم سلم، پھر سلام پھیرا. پہلے آپ نے کیا پڑھا کہ سلام کے بعد آپ نے دو سجدے کیے تھے. یہاں کیا پتا چلتا ہے؟ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ سلام سے پہلے ہی دو سجدے کر کے، کیونکہ آپ دو رکعتوں کے بعد تشہد پڑھنا بھول گئے تھے، تو دو سجدوں سے اس کا تدارک کر لیا. باب التشہد فی الاولی، پہلے قاعدے میں تشہد پڑھنا، یعنی اس کی کیا دلیل ہے؟ یعنی دو کے بعد پڑھنے کی دلیل کہاں؟ یعنی نہ پڑھنا تو ایک طرف آگے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا بکر عن جعفر بن ربیعہ عن الاعرج عن عبداللہ بن مالک ابن بحینہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر فقام وعلیہ جلوس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ظہر کی نماز پڑھائی. فقام، تو آپ کھڑے ہو گئے. وعلیہ جلوس، اور آپ پر لازم تھا کہ تشہد پڑھیں.
فلما کان فی آخر صلاتہ سجد سجدتین وہو جالس، جب آپ اپنی آخری رکعت پوری کر چکے تو آپ نے 2 سجدے ادا کر دیے کیونکہ آپ بیچ کا تشہد بھول گئے تھے۔ باب التشہد فی الآخرہ، آخری قعدے میں تشہد پڑھنا۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا الاعمش عن شقیق بن سلمہ قال قال عبداللہ كنا اذا صلینا خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، قلنا السلام علی جبریل و میکائیل، تو ہم کیا کہتے تھے پہلے؟ سلامتی ہو جبریل و میکائیل پر، السلام علی فلان و فلان، سلام ہو فلاں اور فلاں پر۔ فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال، تو فرمائے، ان اللہ هو السلام، اللہ تعالیٰ تو خود ہی سلام ہے۔ فاذا صلی احدکم، اگر تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے، فلیقل، تو کیا کہے، یعنی تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو اس وقت تشہد میں کیا پڑھے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کا معنی کیا ہے کہ تمام پاکیزہ دعائیں اور سلام اور پاکیزہ تمنائیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکات، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا، کیونکہ جب تم اس کو کہتے ہو، أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اس کا فائدہ اللہ کے ہر نیک بندے کو پہنچ جاتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سب نیک لوگوں کو دعا پہنچ جاتی ہے۔ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ بعض اوقات لوگ آپ کو کہتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، تو آپ ویسے نہیں کر سکتے، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ خود بخود ان کو دعا میں شامل کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی تشہد کہاں مکمل ہوتا ہے؟ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پہ۔ باب الدعاء قبل السلام، سلام سے پہلے دعا پڑھنا۔ اب التحیات آپ نے پڑھ لیا، اب دعا پہ آگے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا عروۃ بن زبیر عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نماز میں دعا پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ مطلب کیا اس دعا کا؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور تاوان سے۔ فقال له قائل، تو آپ سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا، ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، کہ آپ اتنا زیادہ کیوں قرض سے پناہ چاہتے ہیں یا تاوان سے؟ فقال ان الرجل اذا غرم، آپ نے فرمایا کہ جب انسان پہ قرض ہوتا ہے، حدث بات کرتا، فکذب تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی قرض ایسی بلا ہے کہ جو انسان کو جھوٹا بنا دیتی ہے۔ ووعد فاخلف، اور وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف کر جاتا ہے۔ وعن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن زبیر ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستعیذ فی صلاتہ من فتنۃ الدجال، کہ فتنہ دجال سے آپ پناہ چاہتے تھے۔ تو یہ کون سی دعا ہے جہاں پر ہم صرف رب جعلنی پڑھتے ہیں؟ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء، حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا؟ علمنی دعاء، آپ مجھے ایک دعا سکھائیے، ادعو بھی فی صلاتی، اسے میں اپنی نماز میں پڑھ لیا کروں۔ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، کہ اے اللہ میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، ظلم بہت زیادہ، ولا یغفر الذنوب، اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو کوئی، الا انت، مگر تو ہی، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، بخش دے مجھ کو بخشش اپنے پاس سے، ورحمنی، اور مجھ پہ رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، کیونکہ تو ہی غفور الرحیم ہے۔ یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے۔ اور بھی روایات میں اور دعائیں سکھائی گئی ہیں، اس میں بھی بڑی ورائٹی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باب ما یتخیر من الدعاء، جو اختیار کی جاتی ہے دعا بعد تشہد، تشہد کے بعد، ولیس بواجب، اور اس دعا کا پڑھنا واجب نہیں، یعنی اگر کسی شخص نے یہ دعا پڑھے بغیر بھی سلام پھیر لیا تو گویا اس کی نماز ہو گئی، مراد یہ ہے، یعنی یہ پڑھنا افضل ہے، اگر کوئی نہ پڑھے تو اس پہ قصور نہیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا اذا كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے ہم فی الصلاۃ، نماز میں، قلنا السلام علی اللہ من عباده، تو ہم کیا کہتے؟ سلامتی ہو اللہ پر بندوں کی طرف سے، السلام علی فلان و فلان، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا السلام علی اللہ، مت کہو سلام اللہ پر، فإن اللہ هو السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو اپنا نام ہی السلام ہے، ولیکن قولوا، لیکن کیا کہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام آداب اور بندگیاں اور نمازیں اور پاکیزہ کلمات
اللہ تعالیٰ کے لیے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فإنکم اذا قلتم ذلک، کیونکہ تم جب یہ کہتے ہو اصاب کل عبد فی السماء وبین السماء والارض، تو یہ تمہاری دعا ہر اس شخص کو پہنچ جاتی ہے جو آسمان میں ہو یا آسمان و زمین کے درمیان، کیونکہ عباد میں پھر فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، پھر چن لے اپنی دعاؤں میں سے جو اس کو پسند آئے پھر اس سے دعا کرے. یعنی یہ اختیار کس نے دیا اس ورائٹی کو اختیار کرنے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود. یعنی پابندی نہیں لگائی ہم پر کہ ہم ایک ہی دعا ہمیشہ پڑھیں. باب من لم یمسح جبہتہ، جو نہ پونچھے اپنی پیشانی، وانفہ اور ناک، حتی صلی، یہاں تک کہ نماز پڑھ لے. یعنی نماز میں اپنا منہ اور ناک اور اس پہ ہاتھ وغیرہ نہیں پھیرنا چاہیے. قال ابو عبداللہ رأیت الحمیدی یحتج بهذا الحدیث ان لا یمسح الجبہۃ فی الصلاۃ. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے حمیدی کو دیکھا اپنے استاد کو کہ وہ اس حدیث کے ساتھ یہ دلیل لاتے تھے کہ اپنی پیشانی کو نماز میں چھونا نہیں چاہیے یا ہاتھ نہیں لگانا چاہیے یا پوچھنا نہیں چاہیے. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام عن یحیی عن ابی سلمہ قال سألت ابا سعید الخدری فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فی الماء والطین حتی رأیت اثر الطین فی جبہتہ. حدیث گزر چکی ہے. باب التسلیم، سلام پھیرنا. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا الزہری عن ہند بنت الحارث ان ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم قام النساء، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو عورتیں کھڑی ہو جاتی. حین یقضی تسلیمہ، جو ہی آپ اپنے سلام پورا کر لیتے. ومکث یسیرا، پھر آپ تھوڑا سا ٹھہر جاتے. قبل ان یقوم، اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہوں. یعنی سلام کے بعد آپ بیٹھے رہتے، عورتیں کیا کرتی؟ سلام پھیرتے ہی اٹھ پڑتی. قال ابن شہاب کہتے ہیں فأرى واللہ اعلم، مجھے یوں لگتا ہے اور اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، ان مقصہ، آپ اس لیے ٹھہرتے تھے لکی ینفض النساء قبل ان یدرکہن، کہ چل دیں عورتیں اس سے پہلے کہ پا لیں ان کو، من انصرف من القوم، کے مردوں میں سے جس کسی نے نماز پڑھ لی ہو وہ ان سے جا ملے، اس سے پہلے عورتیں اپنے گھروں کو چلی جائیں. یعنی وہ آپس میں مکس نہ ہو یا مشکل پیش نہ. یعنی عورتیں نماز پڑھ کے فوراً اس لیے نکل جاتی تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ بیچ میں کوئی کرٹن یا دیوار یا کمرہ نہیں ہوتا تھا، آگے مرد ہوتے تھے، بیچ میں بچے ہوتے تھے، پیچھے عورتیں ہوتی تھی. تو عورتیں نماز کے فوراً بعد نکل جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا ٹھہرے رہتے، صحابہ بھی ذرا ٹھہرے رہتے تاکہ عورتیں سہولت سے نکل جائیں. یہ راوی کا قول ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ اس لیے ٹھہرتے تھے. باب یسلم حین یسلم الامام، سلام اس وقت پھیرا جائے جب سلام پھیر رہا ہو امام. وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یستحب اذا سلم الامام، اور عبداللہ بن عمر جو تھے وہ پسند کرتے تھے کہ جب امام سلام پھیرے ان یسلم من خلفہ، کہ سلام پھیر لے وہ جو اس کے پیچھے ہے، یعنی ساتھ ساتھ وہ سلام پھیر لیے جائے. حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن ربيع عن اتبان بن مالك قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. اتبان بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سلام پھیر لیا جو ہی آپ نے سلام پھیرا. باب من لم يرد السلام علی الامام واکتفى بتسلیم الصلاۃ، کہ جس نے نہ لوٹایا سلام امام کا. یعنی اگر السلام علیکم امام کہہ رہا ہے تو مقتدی یہ نہیں کہے گا وعلیکم السلام، بلکہ کیا ہے کہ وقتفا کافی ہے اس کو بتسلیم الصلاۃ، نماز کے ہی سلام. یعنی ہر ایک اپنا اپنا سلام پھیرے گا. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن ربيع زعم انه اقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واقل مجة مجها من دلو كان في دارهم. قال سمعت اتبان بن مالك الانصاري ثم احد بني سالم قال، کہتے ہیں کہ میں نے اتبان بن مالک سے سنا جو بنی سالم میں سے تھے. كنت اصلي لقومي بني سالم فاتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقلت اني انكرت بصري. پیچھے حدیث گزر چکی ہے. وان السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت انك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى اتخذه مسجدا فقال افعل ان شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال اين تحب ان اصلي من بيتك فاشار اليه من المكان الذي احب ان يصلي فيه فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. یعنی ہم نے بھی سلام پھیرا تھا، یعنی سلام کا جواب نہیں دیا تھا، جواب نے سلام پھیرا، ساتھ ہی ہم نے بھی سلام کہہ دیا. باب الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر کرنا. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو ان ابا معبد مولى ابن عباس اخبره ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس من المكتوبة. ابن عباس بیان کرتے ہیں انہوں نے خبر دی کہ ان رفع الصوت، آواز کو بلند کرنا،
بالذکر ذکر کے ساتھ، حین ینصرف الناس جس وقت سلام پھیرتے ہیں لوگ، من المکتوبات فرض نماز کے بعد، کانا یہ طریقہ تھا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی. وقال ابن عباس کنت اعلم، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، اذا انصرفوا بذالک، جب وہ اس کے ساتھ ہی سلام پھیرتے تھے، اذا سمعتہ، جب میں اس کو سنتا، یعنی مجھے سلام اس وقت پتہ چلتا کہ جب میں لوگوں سے یہ ذکر سنتا تھا، اور وہ چھوٹے تھے تو پتہ چلتا، جیسے کہ ایک دفعہ وہ آئے اور گدی چھوڑ کر وہ چلتے پھرتے رہے اور پھر صف میں داخل ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ سلام کے بعد جب یہ ذکر بلند ہوتا تھا تو اس وقت پتہ چل جاتا کہ نماز ختم ہو چکی ہے. اور وہ کیا ہوتا تھا؟ سلام کے فوراً بعد بلند آواز میں کہتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال اخبرني ابو معبد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت اعرف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر. ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ختم ہونا پہچانا جاتا کس سے؟ بالتکبیر، اللہ اکبر کہنے سے. یعنی سلام کے فوراً بعد آپ بلند آواز میں کیا فرماتے؟ اللہ اکبر. حدثنا محمد بن ابی بکر قال حدثنا معتمر عن عبید اللہ عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کچھ فقیر یا محتاج لوگ یا غریب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. فقالوا، تو انہوں نے کہا، ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے یا چلے گئے، اہل الدثور مالدار لوگ، من الاموال مال میں سے، بالدرجات 7 درجوں کے، العلا بلند، یعنی مال کی وجہ سے مالدار لوگ بلند درجوں کو پہنچ گئے. والنعیم المقیم، اور ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں میں، یعنی جنت میں پہنچ جائیں گے اپنے مال خرچ کر کر کے. کیوں؟ یصلون کما نصلی، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں. ویصومون کما نصوم، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں. ولہم فضل، اور ان کے لیے فضل ہے، من اموال مال کی وجہ سے، یحجون بہا، اس مال کے ساتھ حج کرتے ہیں، ویعتمرون عمرے کرتے ہیں، ویجاہدون اور جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ویتصدقون اور صدقے کرتے ہیں. یعنی آپ خود سوچیں کہ 2 کام ہیں جو مال کے بغیر ہوتے ہیں اور 4 کام ہیں جو مال کے ساتھ ہوتے ہیں. فقال الا احدثکم، فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں، بما ان اخذتم ادرکتم، کہ اگر تم اس کو لے لو تو تم پالو، من سبقکم، جو تم سے آگے نکل گیا. یعنی میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں کہ جسے کر کے تم ان کے درجے کو پہنچ جاؤ گے جو تم سے آگے جا چکے ہیں. ولم یدرککم احد بعدکم، اور نہ تم کو کوئی پا سکے گا جو تم سے پیچھے ہے. وکنتم خیر من انتم بین ظہرانیہ، اور تم بہتر ہوگے اس کے درمیان جو ان 2 کے درمیان ہے، یعنی جو اس جگہ پر موجود ہے ان سب میں سے. الا من عمل مثلہ تسبحون، مگر جو عمل کرے اس کی مانند، وہ کیا ہے؟ تسبحون، تم تسبیح کرو گے، وتحمدون اور حمد کرو گے، وتکبرون اور تکبیر کہو گے، یعنی سبحان اللہ پڑھو گے، الحمدللہ پڑھو گے، اللہ اکبر پڑھو گے. کب پڑھو گے یہ؟ خلف کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد. کتنی دفعہ؟ 33 مرتبہ. فاختلفنا بیننا، اور ہم نے اختلاف کیا آپس میں. کیا؟ فقال بعضنا، ہم میں سے بعض نے کہا، نسبح 33 ونحمد 33 ونکبر 34، کہ ہم میں سے بعض کہتے تھے نہیں سب کچھ 33 مرتبہ، اور بعض نے کہا نہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ. فرجعت الیہ، تو میں ابو صالح کے پاس گیا. فقال تقول سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر حتی یکون منہن کلہن 33. تو ابو صالح جو راوی ہیں انہوں نے پوچھنے والے کو بتایا کہ نہیں سب کچھ 33 مرتبہ کو. لیکن یہ بڑے ہمت اور حوصلے کی بات ہے کہ نماز کے بعد پھر انسان اتنی دیر بیٹھ جائے جس میں 33 دفعہ یہ سب کچھ کر لے. لیکن اس کا اجر کتنا ہے؟ بے تحاشا اجر ہے، اتنا کہ جتنا کوئی شخص اپنے مال خرچ کر کر کے یہ سارے کام کر لے. اور بعضوں کا دیکھنے میں ایک عمل بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن وہ چھوٹا نہیں ہوتا، کیونکہ اس چھوٹے کو بھی پابندی کے ساتھ کرنا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. کیونکہ نماز پڑھنا ہی اول تو مشکل ہے، اور اگر قسمت سے پڑھ ہی لی تو نماز کے بعد ذرا ٹک کے بیٹھنا اور مشکل، اور اگر ٹک ہی گئے تو پھر اس میں پابندی کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنا بھی ایک مشکل کام. لیکن جو شخص ایسا کر لیتا ہے وہ بہت عظیم ثواب کو جا پاتا ہے. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عبد الملک بن عمیر عن وراد کاتب المغیرہ ابن شعبہ قال املا علی المغیرہ بن شعبہ فی کتاب الی معاویہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس کا معنی کیا ہے؟
نہیں کوئی الہ مگر اللہ، اکیلا ہے وہ، نہیں کوئی شریک اس کا، اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے ہے حمد، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہم اے اللہ، لا مانع نہیں کوئی روکنے والا، لما آتیتا جس کو تو عطا کر دے، ولا معطیہ اور نہیں کوئی دینے والا، لما منعتا جس سے تو روک لے، ولا ينفع ذا الجد اور نہیں فائدہ دے سکتا کوئی حیثیت والا، من کل تجھ سے، الجد حیثیت یعنی تیری حیثیت سے بڑھ کے کسی کی نہیں کہ جو کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکے۔ وقال شعبۃ عن عبد الملک بہذا اور شعبہ نے عبد الملک سے یہی روایت کی، وعن الحکم ابن عمیر عن القاسم ابن مخیمرہ عن وراد بہذا وقال الحسن جد غنن، اور یہاں پر جد کا معنی حسن بصری نے کیا کیا، یعنی غنا، دولت، یعنی کوئی دولت مند نہیں فائدہ پہنچا سکتا، یعنی تیری بادشاہی کے سامنے یا تیری دولت کے سامنے کسی مالدار کی کوئی دولت کام نہیں آ سکتی، یا صاحب حیثیت کی کوئی حیثیت، یا جد بزرگی کو بھی کہتے ہیں، اور کسی بزرگی یا دنیاوی سٹیٹس رکھنے والے کا سٹیٹس تیرے سٹیٹس سے بڑھ کے نہیں ہے اور وہ کام نہیں دے سکتا، یعنی پورے کا پورا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر۔ باب یستقبل الامام الناس رخ کر لے گا امام لوگوں کی طرف، اذا سلم جب سلام پھیرے، یعنی مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب امام سلام پھیر لے تو مقتدیوں کی طرف منہ پھیر کے بیٹھے، یعنی سامنے ہی نہ دیکھتا رہے بلکہ منہ موڑ کے پیچھے کی طرف دیکھے۔